ارلی پریگنینسی کے کچھ سائنز اور سمپٹمز ہوتے ہیں جو آپ جب جان پائیں گی جب آپ دوسری یا تیسری بار ماں بنتی ہیں، تو کیونکہ آپ کو تجربہ ہو چکا ہوتا ہے کہ مجھے پریگنینسی میں یہ سائنز اور سمپٹمز محسوس ہوں گے۔ لیکن اگر آپ پہلی بار ماں بن رہی ہیں تو پھر آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ پریگنینسی سائنز کیا ہیں؟ یوجولی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پریگنینسی کا پتہ چلتا ہے جب آپ کے پیریڈز مسڈ ہوتے ہیں۔ پیریڈ مس ہونے کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کرتی ہیں جو یورین ٹیسٹ ہوتا ہے، گھر میں جو ٹیسٹ پرفارم کیا جاتا ہے اس میں اگر پریگنینسی پازیٹیو آتی ہے دین پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں۔ ڈاکٹر آپ کا مزید جو ٹیسٹ ہوتا ہے بیسک الٹرا ساؤنڈ وہ کرنے کو کہتی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ میں کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کی پریگنینسی ہے، تو پھر اس طرح سے جو پریگنینسی کی جرنی ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ لیکن کیا ہو کہ پیریڈ آنے سے پہلے آپ کو پریگنینسی کی کچھ سائنز اور سمپٹمز آپ کی باڈی بتا رہی ہوتی ہے، تو وہ کس طرح سے آپ کو سمجھنے ہوں گے؟ تو وہ کیا سمپٹمز ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر ہیرا اور پریگنینسی ایشوز کے حوالے سے چینل پر خواتین کو گائیڈ کرتی ہوں۔ یوجولی جب پیریڈز شروع ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہر عورت کے پیٹ میں، پیلوک ایریا میں، پورے پیٹ میں، پورے پیلوک میں پین سا رہتا ہے۔ 1 یا 2 دن پہلے پین اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ پین جو ہوتا ہے پورے پیلوک ایریا میں ہوتا ہے، پورے پیڑوں میں ہوتا ہے، ناف کے دونوں طرف ہوتا ہے، جو فلوپین ٹیوبز ہوتی ہیں، نلے ہوتے ہیں، اس طرف ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو کنڈیشن ہوتی ہے یہ پیریڈ اسٹارٹ ہونے کی ہوتی ہے۔ لیکن اس کو تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ اگر آپ کا پریگنینسی پین ہے تو یہ کس طرح کا ہوگا جب آپ کے پیریڈز نہیں آئے، اور پیریڈز آنے سے ہفتہ 10 دن پہلے آپ کو کس طرح کا پین ہوگا پیٹ میں، جس سے آپ پہچان پائیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ کی پریگنینسی ٹھہر گئی ہو۔ یہ پین اس طرح کا ہوگا کہ آپ کو ایک سائڈ پہ محسوس ہوگا، کیونکہ ہر مہینے جب پیریڈ ختم ہوتے ہیں اور اووری سے ایگ نکلتا ہے، وہ جو ایگ جس سائڈ کی فلوپین ٹیوب سے نکلتا ہے، کیونکہ 2 فلوپین ٹیوبز ہوتی ہیں نا، تو جس سائڈ سے ایگز نکلتا ہے اس سائڈ پر ہی اسپرم سے وہ انفیوز ہوتا ہے، اور وہاں پہ 4-5 دن رہنے کے بعد پھر وہ بچے دانے کی طرف آتا ہے، یوٹرس کی طرف آتا ہے، وہاں پہ امپلانٹ ہوتا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ جو امپلانٹیشن بلیڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور پھر مزید جو سمپٹمز ہوتے ہیں پریگنینسی کے وہ شروع ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ جب آپ کی پریگنینسی ٹھہر گئی ہے تو ہفتہ 10 دن پہلے آپ کو ایک طرف درد محسوس ہوگا۔ پیریڈ کا پین ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پورے پیٹ میں محسوس ہوتا ہے، لیکن امپلانٹیشن کا جو پین ہوگا، بچہ ٹھہرنے کا، حمل ٹھہرنے کا جو پین ہوگا، وہ آپ کو ایک طرف محسوس ہوگا، جس سائڈ سے جو فلوپین ٹیوب دو طرف ہوتی ہیں نا، رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ، تو جس سائڈ سے آپ کی فلوپین ٹیوب نے، اووری نے ایگ کو ریلیز کیا ہے اور وہاں پہ انفیوژن ہوا ہے، تو وہاں آپ کو اس سائڈ پہ، لیفٹ بھی ہو سکتی ہے رائٹ بھی ہو سکتی ہے، اس سائڈ پہ پین ہلکا سا مائلڈ سا محسوس ہوگا۔ لیکن یہ پین بہت شارپ نہیں ہوگا، سلائٹلی ہوگا، لائٹ پین ہوگا، اور بہت دھیما دھیما محسوس ہوگا۔ آپ کو اس پین کے ساتھ مزید پریگنینسی سمپٹمز بھی مل سکتے ہیں۔ یہ جو نوزیا وامٹ کی کنڈیشن ہے یہ ہر عورت کو نہیں ہوتی، لیکن یوجولی یہ پریگنینسی کا سمپٹم مانی جاتی ہے۔ تو جو دوسرا سمپٹم ہے پریگنینسی کا وہ ہے نوزیا وامٹ کا ہونا۔ تیسری جو کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ کو سلائٹلی سا جو نزلہ، کھانسی، بخار ایسی کنڈیشن ہے، اور بلوٹنگ کنڈیشن ہے جو چوتھی کنڈیشن ہے، بلوٹڈ کنڈیشن ہے، ایسا لگے گا جیسے پیٹ میں گیسز بن رہی ہیں، لیکن وہ گیسز نہیں ہوں گی، وہ آپ کا پیٹ ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ وہ اگر آپ کی پریگنینسی ٹھہر چکی ہے اس کے ساتھ یہ مزید سمپٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں، تو یہ آپ کی جو ارلی پریگنینسی میں کنڈیشن ہوتی ہے ایک حاملہ عورت کی، وہ ہوتی ہے۔ تو پین جو ہوگا وہ آپ کو دونوں طرف نہیں ہوگا، سلائٹلی سا ہوگا، اور یہ مائلڈ ہوگا۔ پیریڈ پین تھوڑا سا شارپ ہوتا ہے، جیسے جیسے دن قریب آتے ہیں، ایک یا 2 دن پہلے جو عورتیں ہیں ان کو کچھ کو سر درد بھی محسوس ہوتا ہے پیریڈ اسٹارٹ ہونے سے پہلے، اور پھر جیسے ہی پیریڈ کا فلو ہوتا ہے وہ سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پین بھی اس طرح ہوگا کہ جیسے پیریڈ اسٹارٹ ہونے والے ہیں، لیکن اس کی جو فریکوینسی ہوگی، ریشو ہوگا، وہ بہت منیمل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویجائنل ایریا میں معمولی سا پین محسوس ہو سکتا ہے، کیونکہ پیریڈ اسٹارٹ ہونے سے پہلے بھی یہ پین ہوتا ہے، لیکن اس پین کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ یہ بہت لائٹ فریکوینسی میں ہوگا اور ہلکا درد ہوگا۔ اگر آپ کنسیو کرنے کے لیے پلان کر رہی تھیں تو پھر آپ کو احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جو پین ہوگا آپ کا کمر تک نہیں جائے گا، یوجولی جو پیلوک پین ہوتا ہے یہ کمر تک نہیں جاتا۔ اگر یہ پیریڈز پین ہے تو آپ کو کمر میں بھی درد ہوگا،
لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کا جو نزلہ، کھانسی، بخار، لیتھارجک فیلنگ ہے، تھکان ہے، فٹیگ ہے، مارننگ سکنس ہے، یہ ضرور آپ کو دیکھنے کو ملے گی، تو پھر اس کا مطلب کہ آپ کا حمل ٹھہر چکا ہے۔ یوزولی مارننگ سکنس ایک خاص ہارمون کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صبح کے وقت آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی اور ایسا لگے گا جیسے آپ کو نیند آ رہی ہے، نیند بہت زیادہ آئے گی آپ کو۔ یہ خاص علامت ہے آپ کے پریگنینسی ٹھہرنے کی کہ حاملہ عورت کو نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ وہ یوں آتی ہے کیونکہ جب جسم کے اندر ایک خاص ہارمون بڑھتا ہے، پریگنینسی ہارمون اسے ہم کہتے ہیں، جو پریگنینسی کو سپورٹ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں پروجسٹرون۔ پروجسٹرون نام کا جو ہارمون ہے یہ نیند لاتا ہے، یہ آپ کو تھکاوٹ کا احساس دیتا ہے تاکہ آپ کی باڈی اپنا سارا دھیان نئی آنے والی زندگی کی گروتھ کی طرف لگا سکے، جس کی وجہ سے نیچر نے کچھ اس طرح سے سسٹم بنا دیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کو اس طرح سے سسٹمیٹکلی وہ ایک سسٹم میں آتا ہے کہ پروجسٹرون نام کا ہارمون پیدا ہوتا ہے، وہ ہارمون آپ کو نیند بھی لاتا ہے اور آپ کو تھکاوٹ کا احساس بھی دیتا ہے، اور پھر دوسری طرف باڈی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ نئی آنے والی زندگی کو نیوٹریشن دے رہی ہوتی ہے، انرجی فراہم کر رہی ہوتی ہے، اس کی امیونٹی مضبوط کر رہی ہوتی ہے تاکہ پریگنینسی سپورٹ ہو سکے۔ تو پروجسٹرون نام کا جو ہارمون ہے یہ پریگنینسی سپورٹنگ ہارمون بھی کہلاتا ہے۔ تو آپ کو ایسی غذائیں کھانی ہیں جو اس ہارمون کو اچھی اماؤنٹ میں بڑھا کے بنانے دے۔ تو آپ کو ایسی غذائیں نہیں کھانی جو پروجسٹرون نام کے ہارمون کو کم کر دے یا سپریس کر دے۔ اب ایسی غذائیں کھانی ہیں جیسے سیسمی سیڈز ہو گئے، سن فلاور سیڈز ہو گئے، یہ تو آپ کو ضرور اسنیک کے طور پہ کھانی چاہیے۔ ایسی غذائیں کھانی ہیں جس میں وائٹامن B9 بہت اچھی اماؤنٹ میں موجود ہو، جسے فولک ایسڈ کہتے ہیں، جو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں اپنے پری نیٹل وزٹ کے لیے آپ گئی ہوں گی تو ڈاکٹر نے آپ کو سپلیمنٹس دیے ہوں گے کہ آپ یہ سپلیمنٹ لینا شروع کر دیں اگر آپ حمل چاہتی ہیں، حمل ٹھہرانا چاہتی ہیں۔ تو وہ جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں جسے ہم فولک ایسڈ کہتے ہیں، وہ یہی وائٹامن B9 ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو غذاؤں سے بھی پورا کر سکتی ہیں، آلدو کہ غذاؤں سے صرف کھانا کھا کے سپلیمنٹ کی جو نیوٹریشن ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو آلدو سپلیمنٹس لینے ہی ہوں گے۔ تو فولک ایسڈ کی 600 mg یا 400 mg جو ہوتی ہے وہ انیشیل بیسس پہ سٹارٹ کروائی جاتی ہے 3 مہینے پہلے پریگنینسی سے، تاکہ آپ کی پریگنینسی کو یہ سپورٹ کر سکے، پریگنینسی مس کیریج میں تبدیل نہ ہو جائے۔ تو یہ جو سپلیمنٹ ہوتا ہے یہ آپ غذاؤں سے بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ اس میں گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں اور اس میں انڈے ہیں، گوشت ہے، دہی ہے، مرغی ہے، مچھلی ہے، اس طرح کی غذائیں آپ کھائیں گی تو آپ کی پریگنینسی سپورٹ بھی رہے گی۔ آلدو ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ پریگنینسی کے ارلی ڈیز میں بہت ساری عورتوں کو 90% عورتوں کو گوشت یا انڈے سے بہت الرجی ہوتی ہے، تو پھر اسی لیے سپلیمنٹس بھی دیے جاتے ہیں تاکہ غذائی قلت کی وجہ سے بچے میں میل نیوٹریشن نہ ہو جائے۔ تو آپ کو ایسی غذائیں کھانی ہیں جو پروجسٹرون ہارمون کو سپورٹ کرے، آپ کی نئی آنے والی زندگی کو سپورٹ کرے۔ دوسری ساری باتیں تھیں ارلی سائنز آف پریگنینسی کے حوالے سے۔ اگر آپ ایک خاتون ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔